آج سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں دیکھیے کیسی جہالتیں ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ سفر کا مہینہ آتا ہے تو مختلف قسم کے توہمات، رسومات اور خرافات انجام دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جب جاہلیت کا دور تھا، اللہ کے نبی ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تو اس زمانے سے پہلے لوگوں میں خرافات تھی کہ سفر کا مہینہ آتا تو وہ لوگ سمجھتے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر نحوستیں برستی ہے، اس مہینے کے اندر بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ کے زمانے سے پہلے جو جاہلانہ رسم و رواج والا زمانہ تھا اور جاہلانہ شرک والا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر یہ باتیں تھیں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ جہالت جو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے تھی، ایسا لگتا ہے کہ وہی جہالت آج کے ہمارے اس دور میں بھی آ چکی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی کے گھر کے اوپر الو آ کر کے بیٹھ جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ بھائی اس گھر کے اندر تو اب نحوست آئے گی، اس گھر کے سارے لوگ مر جائیں گے، اس گھر کے اندر تو بلائیں اور مصیبتیں آ جائیں گی۔ وہ لوگ پرندہ اڑاتے تھے، سیدھے طرف میں چلے گیا تو سمجھتے کہ کام اچھا ہوگا، بائیں طرف میں چلے گیا تو سمجھتے تھے کہ اب کام میں مصیبت آ جائے گی۔ اور بیماریوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ تو ایسی مختلف قسم کی جاہلانہ باتیں ان کے اندر تھیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ بیہودہ قسم کی خرافات آج ہمارے معاشرے میں بھی جنم لے رہی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے جو جاہلانہ رسومات تھی، جو جاہلانہ خرافات تھی، وہی آج ہمارے زمانے کے اندر بھی پنپ رہی ہے۔ 13 تاریخ سفر کی آئے گی تو دیکھیے، میں کسی ہندو علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر مشرک بستے ہوں، جہاں پر 100% کافروں کی بستی ہو، اس آبادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مسلمان آبادی کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں 100% مسلمان بستے ہیں، مکمل گھر مسلمانوں کے، ایسے محلے کے اندر آپ 13 تاریخ کو چلے جائیے، سفر کی 13 تاریخ کو چلے جائیے صبح فجر کے بعد۔ وہ لوگ تو جو آتے ہیں آواز لگاتے ہوئے، وہ تو کافر اور مشرک ہوتے ہیں، ان کا تو عقیدہ جو بھی ہو وہ ہو، لیکن محلہ مسلمانوں کا ہے، اس محلے میں بسنے والے مسلمان ہیں، اس محلے کے گھروں میں رہنے والے 100% مسلمان ہیں، ان گھروں کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات اس گھر کے اندر ہیں، نمازیں اس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود سفر کی 13 تاریخ آتی ہے تو گھروں کے اندر سے عورتیں نکلتی ہیں، انڈے لے کر کے نکلتی ہیں، تیل لے کر کے نکلتی ہیں، مختلف قسم کی بتیاں تعویذیں لے کر کے نکلتی ہیں اور اس کافر کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ دیتی ہیں، اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ دیتی ہیں کہ یہ انڈے بلاؤں اور مصیبتوں کو لے کر کے جائیں گے، یہ تیل بلاؤں اور مصیبتوں کو لے کر کے جائے گا، یہ بتیاں بلاؤں اور مصیبتوں کو لے کر کے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ کہاں سے ہم نے گھڑ لیا ہے؟ یہ آخر کہاں سے ہم نے لا لیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ تعلیمات ہمیں نہیں دی تھی۔ آپ نے تو فرمایا تھا ولا سفر، کہ سفر کی نحوست کا جو خیال لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمدہ تعلیمات اور روشن تعلیمات ہمارے سامنے چھوڑی ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ، پرندوں سے جو فال نکالا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ راستوں پر، سڑکوں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں طوطے کو لے کر کے، اور وہاں پر کو کافر اور مشرک لوگ تو آتے ہی ہیں، لیکن بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھی جاتا ہے اور جا کر کے اس کافر کے پاس میں طوطے کے ذریعے سے فال نکلواتا ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے ذرا بتا تو صحیح۔ اس آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، وہ بھلا ہماری تقدیر کیا بتائے گا؟ اس پرندے کو کیا پتہ ہے؟
وہ کاغذ کے اندر جو لکھا ہوتا ہے نکالتا ہے، اس کو چونکہ ٹرین کیا جاتا ہے، وہ جاتا ہے ایک چٹھی نکال کر کے لائے گا، اس میں جو لکھا ہے وہ نکال کے آپ کو بتائے گا۔ پرندے سے فال نکالنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ولا طیارہ، آپ کے زمانے میں فال نکالنے کی شکل الگ تھی، اس زمانے کی شکل الگ ہے، آپ نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حامہ پرندہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، جیسے الو ہے، اگر کسی گھر پہ بیٹھ گیا تو سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں نحوست آئے گی، اگر کسی گھر کے پاس آ کر کے کوا اگر آواز کر دے تو کہتے ہیں کہ اب مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامۃ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانور، بلی ہمارے سامنے سے گزر گئی، راستہ اس نے کاٹ دیا اس لیے اب نہیں جانا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ولا سفر، سفر کی نحوست کا جو خیال لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا تھا، سفر کے مہینے میں نحوست برسنے کا جو خیال لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا، جو لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ اعتقاد رکھتے تھے، یہ یقین رکھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں ہزاروں مصیبتیں برستی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جاہلانہ خیالات ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، آج زمانہ ترقی کر گیا، لیکن جو جاہلانہ خیالات دماغوں میں پہلے بسے ہوئے تھے وہ آج بھی اسی طرح سے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں ان باتوں کو اپنے معاشرے سے نکالنے کی ضرورت ہے، ان کا صفایا کریں۔ مصیبتیں کیسے نازل ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کی وجہ سے نحوست آ گئی، فلاں دن کی وجہ سے نحوست آ گئی، فلاں مہینے کی وجہ سے نحوست آ گئی، فلاں پرندے کی وجہ سے نحوست آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں جو آتی ہے، نحوستیں جو برستی ہے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے، نحوست تمہارے اپنے عمل کے اندر ہے۔ تم اپنے اعمال کا جائزہ تو لے کر کے دیکھو۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تیرا تیزی کرنے کے لیے تیار ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن فجر کے بعد اٹھ کر کے فوراً وہ انڈے، تیل، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے سرہانے، وہ ساری چیزیں لا کر کے دے گے۔ کیوں؟ اس یقین کے ساتھ کہ یہ اس کے ذریعے سے میں اپنے گھر کی مصیبتوں کو دے رہا ہوں۔ وہ بیچارہ انڈے لے جا کر کے کون سی دکان پہ بیچ دیتا ہے یا کھا لیتا، اس کو تو مصیبت نہیں لگ رہی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈے تیل دیں گے تو مصیبتیں نکل جائیں گی۔ یہ سب جو ہے جاہلانہ باتیں ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان سب چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک سچے پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔